الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وصحبہ الاکرمین اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ ذالک هو الفوز العظیم. صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. قال رسولنا الاعظم صلی اللہ علیہ وسلم عند ذکر الصالحین تتنزل الرحمہ. وقال علیہ الصلاة والسلام المرء على دین خلیلہ. وقال علیہ الصلاة والسلام المرء مع من احب او کما قال علیہ الصلاة والسلام. قال اللہ عز وجل فی شأن حبیبہ تعظیما وتکریما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. صحبی افضل صلواتک وعدد معلوماتک بارک وسلم صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. ازہر ہند جامع نظامیہ کے شیخ الحدیث نلدرگ کے سپوت نقیب اہل سنت والجماعت سبحان اللہ مجاہد ملت حضرت مولانا سید ثقیر احمد صاحب نقشبندی قادری مجددی مدت فیضہ شہ نشین پر تشریف فرما علماء کرام حیدرآباد سے تشریف لائے ہوئے نعت خواں حضرات اور معزز سامعین کرام کم سن طلباء و طالبات، سب سے پہلے میں حضرت شیخ الحدیث کا مشکور ہوں کہ انہوں نے اس مبارک و مسعود محفل میں یہ عاجز کو یاد فرمایا. اور بھی مقررین تھے ان کے پاس، تو وہ تو انجمن علماء تو ان کے ساتھ آگے پیچھے پھرتے رہتے، مگر یہ عاجز پر نظر پڑی تو میں سمجھا کہ حب الحسنات کا فیض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ میں جب یہاں پر آیا مغرب کے بعد لگ بھگ تو کرسیاں تو خالی تھے. میں نے کرسیاں تو جما دیے کہ اتنے لوگ آئیں گے، مگر ماشاءاللہ کرسیاں کم پڑ رہے ہیں. سبحان اللہ سبحان اور اللہ. حضرت بار بار توجہ دلا رہے ہیں، مگر میں نظر والوں کی طرف سے ایک بات آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم اگر لنگر چلاتے، لنگر رہتا تو لوگ بولتے کہ لنگر دیکھ کے آئے، لنگر کے باہر یہاں ہے. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. ثابت ہے، یہ ثبوت ہے کہ ہم کو لنگر سے تعلق نہیں ہے، ابد حسنات سے تعلق روحانی ہے. اسی لیے آج رات میں باوجود سردی کے اتنا بڑا اجتماع ہے. یہ ثابت ہوگا کہ ہم کو لنگر سے واسطہ ثانوی حیثیت ہے، ثانوی ہے مگر ثانوی ہے. اللہ یہ ثبوت ہے. ورنہ بولتے تھے ارے ابے لنگر لگا کھانے آئے، یہاں کیا ہے سبحان اللہ. یہ ثبوت ہے آپ لوگوں کی محبت کا. میں مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کی عمر میں، رزق میں، اولاد میں حضرت کے صدقے کرنا برکت عطا فرمائے. نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت. فیضان محدث دجل
علماء جامعہ نظامیہ، علماء جامعہ نظامیہ۔ معزز سامعین، مجھے حضرت ابو الحسین زید فاروق رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی نقشبندی ہمارے حضرت کے استاد ہیں، وہ ایک شعر اکثر فرماتے تھے کہ مشائخ کے صدقے ہزاروں خراب، مشائخ کے صدقے ہزاروں خراب، پیئیں گے بہشت بری کی شراب، پیئیں گے بہشت بری کی شراب، یعنی مشائخ کے صدقے میں سب کے سب ان کے ساتھ چلے جائیں گے جنت میں، بشرط ہے کہ تعلق ہونا، ایسا ربط ہونا، خالی ربط کی ضرورت ہے۔ حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ ہے، خلد آباد نامی خلد آباد ہے اس کا، اور واقعی یہ مقام دیکھنے تعلق ہوتا کہ کتنے بڑے بڑے علماء، اب یہ آپ اندازہ لگائیے وہی خلد آباد ہے کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک موجود ہے، اس کی برکت ہے۔ سند کے ساتھ بہت کم خطوں کو یہ اعزاز ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب مبارک موجود ہے، جس کی زیارت ہر میلاد کے موقع پر ہوتی ہے، تو وہ خلد آباد وہاں ہے۔ وہاں تشریف فرما حضرت برہان الدین غریب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر تمہارا کسی اللہ والے کے سامنے بیٹھنا فیض حاصل کرنا ہو، وہ تو بس بڑی سعادت کی بات ہے۔ فرماتے ہیں اگر کسی اللہ والے کے سامنے سے تمہارا اتنا بھی گزر ہوا جتنا گزر ہے کہ مکھی کا آئینے کے سامنے سے ہوتا ہے، اتنا بھی اگر تمہارا گزر ہوا اللہ والے کے سامنے سے، تو بس تمہاری قسمت جگہ سے۔ اور پھر نلدرکس کے متعلق مجھے حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ محبوب الہی معلوم ہے آپ کو، علماء لکھتے ہیں دو بزرگان دین ایسے ہیں جن کا فیض پوری دنیا پہ ہے، حضرت پیران پیر اور محبوب الہی، اور بزرگان دین ہے ان کے فیض کے اعتبار سے بہت دنیا فیض پا رہی ہے۔ 1400 محدثین کی پال کی حضرت محبوب الہی دکن کی طرف بھیجے، اسی لیے تو دکن میں ایسے ایسے علماء پیدا ہوئے۔ یہ بھی محبوب الہی کا فیض ہے، چشتیہ کا فیض، سہروردیہ کا فیض، نقشبندیہ کا فیض، بلکہ حیدرآباد تو اب نقشبندیہ کی وجہ سے جانا جا رہا ہے، نقشبند مرکز ہے۔ نلدرگ اور حیدرآباد اب ایک ہو گئے ماشاءاللہ۔ نلدرگ کا تعلق بہت گہرا تعلق ہے حیدرآباد سے، اور حیدرآباد تعلق نلدرگ سے، وہی نلدرگ کی نسبت مجھے یہاں کھینچ لائی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے دربار میں ایک شخص بیٹھے ہوئے، اللہ والے کیسے ہوتے معلوم، نباز ہوتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف فرما ہوتے دربار میں تو صحابہ کرام کے حالات پوچھتے، ابو ہریرہ کیسے، اچھے ہیں؟ ابو بکر آپ کیسے ہیں؟ ابو ذر آپ کیسے ہیں؟ اب صحابہ کی خوشی کا عالم، سرکار میرے نام لے کے یاد کریے، نام لے کے یاد کریے، بخشش ہے۔ ایسے ہی سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بزرگان دین بھی اپنے مرید ان کو پکارتے، کیا چننی میں اچھے ہیں، کیا چاند میں اچھے دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے، کیا ذرا کھچے کھچے دکھ رہے ہیں، کیا بات ہے، چہرہ اترے بھائی۔ ہاں، ایک مرشد اپنے مرید کو روزانہ 70 مرتبہ یاد کرتا، مگر کب اس کے ہو جاؤ نا، اس کی یادوں میں تم آ گئے تو بس تمہاری دنیا اور آخرت سمر گئی۔ سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے ہاتھ جب دیتا ہے تو پھر اس کا دل بھی دیتا، اپنا دل بھی دیتا، اپنی جان بھی دیتا، خود بھوکا رہتا، خود جاگتا جاگتا، راتوں میں جاگ کے اپنے مریدوں کے لیے نجات کی نہیں درجات کی بات کرتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ درجات کی بات کرتا۔ پوچھے حضرت امام الجا کیا بات ہے، ایک مرید بہت کھینچے نظر کیا بات ہے؟ جی حضرت والد کا انتقال ہوگا۔ اچھا، میں پریشان ہوں کہ والد سے کیا معاملہ ہو رہا ہوں گا اور ان کا برزخی معاملہ کیسا ہوگا، وہ مجھے فکر جو ہے اسی لیے۔ تو کیا ہمارے بیعت کیے تھے کیا؟ نہیں حضرت۔ اچھا، کبھی محفل میں آئے تھے؟ نہیں حضرت۔ کبھی لنگر کا کھانا کھائے کیا؟ نہیں۔ کبھی ہماری گلی سے گزرے؟ جی ہاں، جاؤ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ ہے نلدرگ کہ ابو الحسنات کے شہر میں رہتے، وہ گلی سے گزرے تو بخشش ہے۔
سبحان اللہ نہیں سمجھ سبحان گئے اللہ تو بس ہے وہ الزام نہیں ہو گیا. اور یہ آتھینٹک بات ہے, کہانیاں قصے نہیں ہے, پروف ہے, ساتھ میرے پاس دلیل بھی ہے. فرماتے ہیں دلیل سے گزرے, جی ہاں جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو نزدرک میں آپ رہ رہے ہیں, بس رہے ہیں, رات دن حضرت کے شہر میں ہے, کتنے خوش نصیب ہے آپ لوگ. جتنا شکر کیا جائے کم ہے. اتنی بڑی دولت آپ کو مل گئی بغیر پیسے کے, بغیر محنت کے. اب سنیے, یہ تو معلوم ہے نا, مولانا سے بار بار سنیں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہیں, امام الانبیاء ہیں, هو الاول والآخر کا تاج آپ کے سر اقدس پہ ہے. اول بھی ہیں, آخر بھی ہیں, ظاہر بھی ہیں, باطن بھی ہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جو بھی وہ بھی نقشبندی ہے, فرماتے ہیں اس میں اللہ کی حمد بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت بھی ہے. اللہ بھی اول ہے, نبی بھی اول. اللہ آخر ہے, نبی بھی آخر. اللہ ظاہر, نبی بھی ظاہر. اللہ باطن, نبی بھی باطن. کیسا؟ آپ بولیں گے ارے کیا بولیں گے مصعب علماء, شرک کا فتویٰ لگا دیں گے. ارے وہ جاہل ہم سے کیا ڈرتے جی, ہاں پر دلیل ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی جن کے صدقے میں ہندوستان میں حدیث کا علم آیا, وہ پہلے صفحے میں یہی لکھتے, پہلے صفحے میں کتاب ان کے مدارج النبوہ میں یہ سورہ حدید کی آیت اللہ کی ہم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس میں نعت ہے کہ تخلیق میں حضور اول اور ظہور میں آخر میں, ظاہر میں بشر اور باطن میں سراپا نور. سبحان اللہ یا رسول اللہ. آپ کے سر پر خیر امت کا تاج ہے, آپ وسط امت ہیں. بنو اسرائیل کو جو تاج دیا گیا تھا سرداری کا, وہ نکال کے آپ کے سر پہ رکھا گیا ہے. آپ کون ہیں؟ آپ کی گواہیوں پر قیامت کا دن دوسرے گواہ امتوں کے فیصلے ہوں گے. کیوں؟ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء کے سردار, تو ہم بھی نسبت کی وجہ سے تمام امتوں کے سردار ہے نا. جب ہمارے نبی تمام انبیاء کے سردار ہے تو ہم ان کی نسبت سے آٹومیٹک کیا گئے, ہم بھی سردار بن گئے. اس کی مثال ایسی ہے, کنگ اور کوئن کو ایک لڑکا ہوا, بڑا ہوا, تو جہاں جا رہے ہیں سلیوٹ, جہاں جا رہے ہیں وہ پریڈ ہو رہی ہے. بولے کون ہے یہ, کیا ہے, میں کیا ہوں؟ بولے تو کچھ بھی نہیں ہے, تیری نسبت والا آلہ ہے, تو پیدا ہوا کنگ کو تو بن گیا آٹومیٹک پرنس. انہیں نہ پڑھ کے آیا نہ کچھ کرا, خالی پیدا ہوا. تو ان کو معلوم یہ کیا آگے پیچھے یہ وہ کیا ہے. تو بولے تم کو نہیں معلوم مقام, تم کنگ اور کوئن کے بیٹے ہیں, وہ نسبت سے تمہارے کو سلیوٹا مار رہی ہیں, تمہاری پریڈ ہو رہی تمہارے سامنے, آگے پیچھے جو ہے کسی کی سیکورٹی ہے. تو یہ بچہ اپنے ماں کے پیٹ سے کچھ بھی نہ کرا, بس اس کی نسبت کنگ اور کوئن سے ہو گئی تو انہیں پرنس ہوگا. ایسے ہی ہم کیا حضور کی امت میں آ گئے کہ خود بخود اعلیٰ وارفہ ہو گئے, پورے امتوں کے سردار بن گئے. آئے تو آخر میں, مگر سب سے پہلے جنت میں یہی امت جائے گی, جب تک کہ دوسرے داخلہ حرام, دوسری امتوں کا حرام. پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے دروازے کھولیں گے, امت پہلے آپ کی جائے گی, بعد سب آئیں گے. مگر اتنے سارے دلائل کے بعد بھی ابھی بھی یہ بحث چل رہی, آپ نور ہیں کہ بشر ہیں, بشر ہیں کہ نور ہیں. اور سن لو, اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ آپ بشر بھی ہیں, نور بھی ہیں, مگر پہلے نور ہے بعد میں بشر ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, علماء اہل سنت. اور سنو ذرا کم تھوڑا نعرے سناتے ہیں, بات آگے چلنا ہے. حضرت معز کی کتاب میلاد نامہ, پوری دنیا میں ایسی کتاب نہیں لکھی گئی. الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی انگلش میں ہوگا. یہ عاجز کو اس پہ نوٹ لکھنے کا بھی شرف حاصل ہے, اگرچہ کہ اس میں طباعتی غلطیاں ہیں کہ الگ بات ہے. فرماتے ہیں حضرت پہلی مرتبہ کیا فرماتے ہیں وہ حدیث میں کہ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد. جو وہ آیت شریفہ ہے میلاد نامے کی پہلی آیت کہ وہ کیا بات ہے, والذی انشأکم من نفس واحدہ. یہ آیت ہے, والذی انشأکم,
فی نفس واحدہ. تو سب یہ لکھے کہ اے لوگو تم کو ہم ایک جان یعنی آدم سے پیدا کیے. یہ ظاہری تفسیر ہے مگر کوئی نہیں لکھا. حضرت ابو الحسنات فرماتے ہیں هو الذی انشأکم من نفس واحدہ سے مراد نور مصطفیٰ ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کوئی نہ بولے سوائے حضرت مجدکن کی. کیوں؟ پہلے آپ مفسر تھے پھر بعد میں محدث بنے. کیوں کہ آپ کی تفسیر سورہ یوسف نامہ اللہ اکبر سب سے پہلی تصنیف ہے. اور میں اپنے ایک بھائی قائس بھائی تھے ڈاکٹر غلام محمد صاحب, وہ بولے یہ کتاب کو میں ایک نہیں کئی مرتبہ پڑھا یوسف نامہ مگر سیر حاصل نہیں ہوتا. جب بھی پڑھا ایک نئی تصویر سامنے آتی. یہ حضرت کی پہلی تصنیف ہے. سبحان اللہ. اور حضرت کی زجاجۃ المصابیح اللہ اکبر پوری دنیا میں ابھی تو سنیت اور حنفیت اب جاگ رہی ہے. ترکی میں ری پرنٹ ہوئی زجاجہ, پاکستان میں ہوئی, افغانستان میں ہوئی. ازہر پہ تحقیق ہو رہی زجاجۃ المصابیح. اور یہاں پہ لکھا گیا ہے کہ حضرت مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ فقہ حنفی عمل کریں گے اور فقہ حنفی کی مستند کتاب اس وقت جو رہے گی صرف اور صرف زجاجۃ المصابیح رہے گی. اللہ اکبر یا رسول اللہ. اور حضرت عبد المجید دریاوتی فرماتے ہیں 1000 سال تک حنفیوں پر جو قرض تھا حضرت عبداللہ شاہ صاحب نے وہ قرض کو اتار دیا زجاجۃ المصابیح لکھ کر. اور یہ آج اس کو شرف ہے. علی گڑھ میں لیکچر دیا میں زجاجۃ میں, نعت والے حقیقت کو جانتے بھی چھپاتے. میں لیکچر دیا زجاجۃ المصابیح کے حنفیت یہ ہے اور اس میں دلائل ہے کہ مشکات شریف میں جو احادیث ہے حضرت اسی ترتیب کو باقی رکھے کہ اخلاق تو حضرت کے. حالانکہ چاہتے تو نام بدل سکتے تھے, پہلے مصابیح تھا پھر مشکات المصابیح, حضرت نام رکھے زجاجۃ المصابیح. کیا ہے معلوم آپ کو نہیں معلوم. ابھی تو ہوش میں آ رہے ہیں آپ لوگ نلدرگ والوں. آپ خود نور المصابیح سے واقف نہیں ہے نہ زجاجۃ واقف ہے. مگر میں ایک بات کہتا ہوں کہ مواعظ حسنہ کا جب ذکر آیا تو میری مسجد میں اس کے کئی دور ہو چکے اور اب بھی ہم پڑھتے اثر تا مغرب میں بیٹھ کے سنتا ہوں, اپنے پیر کی باتوں کو سنتا ہوں کیونکہ یہ دل سے نکلی ہوئی بات ہے, اثر رکھتی ہے. دل سے نکلتی ہوئی بات ہے تو اثر رکھتی ہے. تو زجاجۃ المصابیح 5 جلدوں میں ایک ایسی معرکۃ الآراء کتاب ہے کہ آج تک اس کی نظیری نہیں ہے اس کی. مگر ایک بات سن لیجیے, فرق کیا مشکات المصابیح کے جو جامع ہے جو مؤلف ہے حضرت خطیب تبریزی, یہ شافعی مسلک کے ہے. وہ کیا کریے شافعی مسلک کے احادیث شافعی فقہ کی رعایت کرتے ہوئے انہی احادیث کو لائے جس سے شافعی مسلک کی تائید ہوتی. مگر ہمارے حضرت کیا کرے, یہ محسوس کرے کہ حنفی مسلک کی تائید میں بھی احادیث ہے مگر اس کی کوئی کتاب نہیں ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمین بالجہر بھی فرمائے, آمین بالسر بھی فرمائے. آمین بالجہر بھی ہے, آمین بالسر بھی ہے. رفع دین کرتے تھے مدینہ منورہ میں. رفع دین آپ کا عمل کم ہوگا. رفع دین نہیں کرنا بول کے رفع دین کی ممانعت کے بارے میں حضرت مجدکن 1 نہیں 2 نہیں 3 نہیں 18 حدیث لائے. اطلاع 18 حدیث. اور سنو محدث رحمۃ اللہ علیہ نے اتنا ہماری نماز کو ایسی اعلیٰ عرفہ بنا دی ہے کہ سورہ بقرہ کی جو آیت ہے مجھے تو حضرت جب بھی آیت پڑھتا ہوں حضرت محدث ابو الفضل یاد آتی میرے کو. وہ آیت کیا ہے, آیت شریف کیا ہے سن لیجیے. دوسروں سے آپ کمپیئر کیجئے, آپ کتنا لاجیکل آپ کا مذہب معلوم ہوتا. حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا للہ قانتین.
اس میں آپ کو بھی میسج ہے، ہم کو بھی ہے، نمازوں کی حفاظت کرو. نماز نور ہے، قلب کا جتنا چاہے نور اپنا بڑھا لو. نماز اللہ کے پاواں پڑھنا ہے، نماز اللہ کے دروازے پہ دستک دینا ہے. دستک مارتے رہو، کبھی نہ کبھی رحمت والا دروازہ کھل جائے گا. نمازی گویا رحمت کے دروازے کو کھٹکھٹاتا ہے تو ایک نہ ایک دن دروازہ کھل جاتا ہے اور ہماری زندگی کا مقصد پورا ہو جاتا. خیر، تو یہ ترجمہ یہ ہے، حافظوا علی الصلوات، اے مومنو اپنی نماز کی حفاظت کرو، خاص طور پر عصر کی نماز کی حفاظت کرو. وقوموا للہ قانتین، اور اللہ کے سامنے ادب سے ٹھہرو. اب ادب سے ٹھہرنے میں کون سا مسئلہ قریب ہے اس آیت کے، آپ دیکھو. ادب سے ٹھہرنے میں، عاجزی سے ٹھہرنے میں کون سا مذہب؟ چاروں مذہب کی ہم تائید کرتے ہیں، چاروں مذہب اہل سنت جماعت ہے، چاروں مذہب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہے. مگر ہمارے حضرت جو حنفی مسلک کی تائید میں جو احادیث لائے، وقوموا للہ قانتین سے مراد یہاں ادب سے ٹھہرو، یعنی امام کی قرات کے ساتھ قرات مت کرو، رفع دین مت کرو، ناف کے نیچے ہاتھ باندھو، آمین آہستہ بولو، ادب کا مقام ہے. آمین بالجہر کی بھی حدیث ہے، مگر امام خطیب تبریزی وہ حدیث کو نہیں لائے جس سے آہستہ آمین کہنے کی حدیث ملتی. وہ بھی حدیث ہے مگر انہوں چونکہ شافعی تھے اسی لیے شافعی مسئلے کی حدیث لائے. ہمارے حضرت بولے آمین بالسر کی بھی حدیث ہے، لہذا ہمارے حضرت کیا کرے، زجاجہ میں آمین آہستہ کریں دلیل لائے. اور اتنا اسٹرانگ پاورفل دلیل دیے کہ پورا قرآن الحمدللہ نے پورا قرآن ہے، اسی لیے بالجہر پڑھنا. آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، اسی لیے تمیز کرنے کے لیے اس کو آہستہ پڑھنا، قرآن سے اس کو الگ کرنے کے لیے آہستہ کرنا. اور وہ جو نمازیں ہیں ائمہ کے پاس ہوں گی، مگر ہماری اپنی رائے ہے نماز جب شروع بھی مکے میں نماز پہ نہیں سی تھی، کیا ہے نا دکھ رہا نا، یہ اچھا ہے. نماز میں پہلے باتیں کرنا پرمیشن تھا، ادھر دیکھنا پرمیشن تھا، ادھر پرمیشن تھا. تو اللہ فرما رہا، دیکھا اللہ تعالیٰ کہ نماز میں میرا ذکر کم ہو رہا اور دنیا والا ذکر کم ہو رہا. اسٹاپ، قوموا للہ قانتین، ادب سے ڈرو، ختم ہوگی بات. اب یہاں سے دیکھنا، ادھر نہیں ادھر نہیں، باتیں نہیں، کچھ نہیں. اسٹارٹنگ تھا، پینے والے کھانے والے سب معاملہ ناچ گانا تھا، ڈسکو ایک دم. تو نماز میں بھی راج بندی آہستہ آہستہ. اب جب نماز پابندی، نماز کی حیبت اور اس کی ماہی سمجھ گئے نا، کس کے سامنے ٹھہرے ہوئے ہو؟ قوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب سے ٹھہرو. اور یہ نماز مومن کی معراج ہے. کمشنر بلایا آپ کو کھٹکا مار کے تو کیسا آتے؟ اب کمشنر سامنے جاتے تو دنیا جا جاتی، جی سر اب کیا بولتا ہے، جب کیا بولتا ہے کہ کہیں کو بلائے، کیا بلائے کہ امیر کمشنر کے سامنے ٹھہرے، سارے وسوسے ختم، کمشنر پہ نظر حیبت ہے اور آپ نماز میں ٹھہرے ہوئے. جو باتیں جو بھول گئے تھے زمانے کی رکعت پڑھتے پورے یاد آ رہے. یہ ہے اللہ کی نماز، یہ تمہیں نمازیں ہیں جس پہ تم فخر کر رہے ہیں. حضرت فرماتے ہیں میاں املی کا نام لیو تو منہ میں مزہ آتا نہ رو. املی کا چرچا کرا میں، املی ایسی ہوتی، اچار ایسا ہوتا، چٹنی ایسی ہوتی، پانی آتا. اللہ کا نام لیا نہ زبان میں مزہ ہے نہ دل میں جنبش ہے. یہ اللہ والے سنو، اللہ کہنے سے اللہ نہیں ملتا، اللہ والوں کی خدمت کرنے سے اللہ ملتا. اللہ کا مزہ مرشد کے میخانے میں ہے، دونوں عالم کی حقیقت میرے پیمانے میں ہے، مرشد کے پیمانے. تو جب تک کہ آپ اپنے آپ کو کسی کے حوالے نہیں کر دیں گے، آپ کی دنیا اور آخرت نہیں سمجھ سکتی. میرا کہنے کا مطلب یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سارے انبیاء کے کیا ہے بھائی، سردار و امام. راز کھل گیا نا معراج کی مسجد، معراج میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت فرما رہے ہیں، جبرائیل مؤذن ہے، اور سارے انبیاء کون ہے بھائی، کون ہے؟ مقتدی. اب میں تمہیں بتا جا رہا ہوں مقتدی نبی کی کرامتوں کا میں ذکر کرتا ہوں سرسری. مقتدی جو آپ کے پیچھے ہے
اور آپ کے نور سے بننے والے انبیاء کے اولیاء کی کرامت کیا ہے؟ وَتَرَى الشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتِ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ کہ اللہ تعالیٰ کہف کے چند نوجوان اپنے ایمان کو بچانے کے لیے غار میں پناہ لے لیے، تو اللہ تعالیٰ اپنے ان اولیاء کے واسطے، ان ایمان والوں کے واسطے جو ایمان کے واسطے اپنے غار میں چھپ کے آ کے سورج کو بدل دیا. سورج نکلتا تو کٹ کے نکلتا تھا، ہٹ کے نکلتا تھا، اور ڈوبتا تو ہٹ کے نکلتا تھا تاکہ ان کو کوئی تکلیف نہ ہو. اللہ والوں کا مقام دیکھو، نظام شمسی کو اللہ تعالیٰ بدل دیا، اور ان کے ساتھ جو کتا تھا، بعض کہتے ہیں وہ 3 ہے، چوتھا ان کا کتا ہے، بعض کہتے ہیں 4 ہے، 5واں ان کا کتا ہے، بعض کہتے ہیں 5 ہے، وسابقہ 6واں ان کا کتا ہے. کتا 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 کیا ضرورت تھی اس کو؟ کتا ناپاک جانور ہے، مگر قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے، وہ بھی کیسا؟ کتا 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 کتا، وہ بھی ایک نہیں 4 مرتبہ. اور پھر کتے کا ذکر کیسا ہے معلوم؟ یہ بستر میں کتا گھر بیٹھا ہے، وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ، ان کے ساتھ جو کتا آ گیا تھا وہ غار پہ ایسا بیٹھا ہے جیسے دونوں ہاتھاں نکال کے پیچھے ایسا بیٹھا. اللہ والوں کے ساتھ کیا ہوگا؟ کتا اس کی بیٹھک کا ذکر وہ قرآن میں آ گیا، اس کی بیٹھک کا ذکر. وہ کتا ساتھ ہے تو اللہ والوں کے ساتھ ہونے کی وجہ سے اس کی بیٹھک کا ذکر. وہ 3 تھا، چوتھا کتا تھا، وہ 4 تھے، بعض کہتے ہیں وہ 4 اصحاب کہف تھے، 5واں کتا تھا، وہ کتا کتا کتا. پھر اس کے ذکر یوں بیٹھا اللہ کی پاک کتاب میں ناپاک کتے کا پٹیل جاؤ تمہیں اٹھو. وہ کیوں ناپاک؟ پاک کیوں ہوگا؟ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے وہ کتا بھی ایسا ہوگا، جنت میں کوئی کتا نہ جائے گا، جنت میں یہ کتا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ کتا ان کے ساتھ رہے گا. احد کا پہاڑ حضور فرماتے یہ ہم سے محبت کرتا ہے، ہم اس سے محبت کرتے ہیں. جنت میں احد کا پہاڑ سرکار کے ساتھ رہے گا. المرء مع من احب، دنیا میں تم جس سے محبت کرتے تھے تمہارا اور ہمارا حشر ان کے ساتھ ہی ہوگا. اسی لیے اللہ والوں سے دوستی رکھو، ان سے محبت رکھو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کے نام پہ فاتحہ دو. ہاں جیسے ہی لنگر کیوں بول رہے ہیں؟ کھاتے انہوں میں دیکھا اتنا کھاتے، مگر کھلانے کی بات کر رہے ہیں، کھلانے کی بات کر رہے ہیں. کیونکہ اللہ والوں کے نام سے جب نیاز ہوتی ہے، جب فاتحہ دیتے ہیں، آنے والے سال تک تمہاری رزق میں، تمہارے کاموں میں، اولاد میں برکتیں جاری ہو جاتی ہیں. سنو، اب یہ سننے والے ہم گھنٹہ کھڑے کے بولتے ہیں، اب تو بٹھا دیے سکیل صاحب 2 گھنٹے تو سننے ہی پڑیں گے. آپ لیکچر ہم 1 گھنٹہ کھڑے کے بولتے ہیں، اب تک بٹھا دیے تو اب تو تمید گفتگو شروع ہوئی ہماری. سنو نہیں، سنو ایک واقعہ. یہ نلدرگ بھی ہمارا نظام اسٹیٹ کا تھا نا، حیدرآباد اسٹیٹ کا. عثمانی پاشا کے باغ کا نام کیا تھا بولو؟ کیا یہ دیکھیں نلدرگ کی ناک لکھ لیا. آپ ناک لکھ لیے، ان کا شکریہ بولے، ورنہ سب پر ایمان کرتا تھا. ارے نلدرگ کچھ نہیں معلوم ہے، انہوں نے ناک لکھ لیے. یہ عبدالاسد کا فیض ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. سنیے واقعہ. پیروں کے نام سے نیاز کرو، ہرگز شرک نہیں ہے. اللہ کو پسند ہے، اللہ چاہتا ہے. جب پیر کا نام لے کے بولتے ہیں اس کھانے کا ثواب پیرانے پیر، تو پیرانے پیر بھی ہاتھ اٹھاتے اپنا. جس کے نام سے نیاز ہوتی ہے وہ پیر، وہ مرشد بھی ہاتھ اٹھا کے تمہاری دعا کرتا. محبوب علی پاشا شکار کے خواہش مند، بہت شکار پسند. محبوب علی پاشا شکار کو نکلے، مصاحبین کو لے کے، ٹیم کو لے کے شکار کو نکلے. کس کے؟ شیر کے شکار کو نکلے. 11ویں کا مہینہ ہے نا ابھی، تو اسی لیے ایک مقصد سن لیجیے. ابوالحسن تو اب آئیں گے، بعد میں آئیں گے. پیرانے پیر کا ذکر مبارک ان کے مہینے کی مناسبت سے کیا فائدہ ملتا فاتحہ کا وہ سن لو. محبوب علی پاشا شکار کے شیر کے لیے دن رات لگے ہوئے ہیں. کیمپ ڈال دیے، کیمپ میں جانا آنا اپنے ان کے مصاحبین میں، 7 لوگوں بھی ہے کچھ کیمپ میں. شیرا خندیل رکھ لیے، پورا شیر دکھ رہا نہیں. ایک رات میں دور سے 2 لائٹاں چمک رہے، 2 لائٹاں مطلب 2 آنکھیں چمک رہے شیر کے. ہری بولے کیا شیر آیا، اپنا نشانہ تان کے رکھ لیے. معلوم آپ کو شیر کا نشانہ شکار کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے. نشانہ ٹھیک ہوا تو شکار گھٹتا،
ورنہ اگر نشانہ چوک گیا تو اپن شکار کی شکار بات ہے. چھوٹا شیر. ہاں پھر یہ اب واقعہ وہی چھوا تاڑ ہو کے مارتے ہی بجائے لگنے گولی پاؤں پہ گولی لگی. غصہ آیا شیر کو دھڑ بول کے اب جب مارا وہی بھی جان گئی. مر گیا بولے. راستے میں وہ جب مارتا ہوا شیر ڈھیر ہو کے مر گیا. دیکھیں تو کیا ہے, ایک بزرگ ہے, ہاتھ رکھے, ہم تمہارے ساتھ ہیں, ہم تمہارے ساتھ ہیں. ارے حضرت میری جان بچا دی آپ, ایسا ایسا. اب دیکھو انہوں بادشاہ تھے, بولے حضرت آپ میری جان بچا لیے, یہ انگوٹھی رکھیے آپ جب بھی کوئی دربار میں جب بھی گزرے چیز دربار تشکیل ہے میں آپ کی خدمت کرنے, یہاں تو کچھ نہیں ہے میرے پاس, یہ انگوٹھی رکھ لیجئے, اور دربار میں جب بھی تشکیل ہے میں آپ کی مدد کے لیے تیار ہوں. اچھا ٹھیک ہے, لے لیا انگوٹھی. انہوں چلے گئے, کیا ہم کو چلے گئے, جا کے بولے ارے جا, ایسا مارا شیر کو پڑ گیا. بولے شیر موتبری کیسے تھی, بولے سرکار آپ پر نشان چپتا, آپ کتنا ماہر ہے, او آپ تو بڑے بڑے شیر کو. ہاں جا ڈالے جا پڑا ہوا ہے دیکھو آپ. اب وہ مصاحبین آ کے دیکھے صحیح بھی شیر پڑے ہوا ہے. اب سنو قریب گئے تو کیا ہے, شیر کے اوپر وہ حضرت کی محبوبی پاشا کی انگوٹھی بھی رکھی ہے. تو بولے ارے حضرت کتنے بہادر ہمارے, شیر کو مار کے ایسا ہاتھ پھرانے گئے ہوں گے. تو انگوٹھی نیچے اتر گئی. چلو شیر کو پکڑ کے لائے. سرکار بولے کیا بہادری ہے, سلام سرکار آپ کا نشانہ ایسا. ہاں کیا ہوا, پھر یہ انگوٹھی اب بڑے نہ پڑے, انگوٹھی کہاں سے سرکار, شیر پہ تھی انگوٹھی, آپ ایسا ہاتھ پھرائیں گے. نہیں پھرایا میں ہاتھ نہیں پھرایا. ارے جب معلوم ہوا کہ جو شخصیت تھی وہ پیرانہ پیر کی تھی. یہ محمد علی پاشا مہانہ ہر سال 11ویں پابندی سے کرتے تھے اور پکارتے تھے المدد یا غوث اعظم. تو بولے ہمارا یہ عاشق ہے, اس کی لاج رکھنا ضروری ہے. پیرانے پیر آ گئے, جان بچ گئی. بولے تیری انگوٹھی تو رکھ لے بھائی. ارے ہمارے ٹھاکر نے انگوٹھی بھی دے دیے. اور پیرانے پیر بولے ارے کیا اچھا موقع تھا, کاش میں جانتا تو ختم پوسی کرتا پیرانے پیر کی. ایسے ہی آپ لوگ بھی اپنے پیروں کی فاتحہ کریں گے تو پیروں کے ارواح متوجہ ہوتے. اسی لیے شجرہ پڑھا بولتے, شجرہ میں جتنے بزرگوں کے نام آتے ان کے ارواح تمہارے طرف متوجہ ہوتے اور ان کی دعائیں تم کو ملتی, جس کی وجہ سے بگڑے ہوئے کام خود بخود بنتے رہتے. اسی لیے حضرت بول رہے ہیں کہ لنگر لگاؤ, انہوں کھاتے نہیں کھلاتے انہوں. لنگر کا مقصد وہی ہے. پیرانے پیر کو کھلانا پسند تھا بہت, اور سلام کرنا بچوں کو پسند تھا. بچوں کو سلام علیکم, سلام بچوں کو سلام کرتے تھے, اور اخلاق نبی سے متصف تھے. سب انبیاء اپنے اپنے دوسرے